اسلام دین کامل ہے جس نے انسان کی ہر ضرورت اور مشکل کے حل کے لیے رہنمائی فرمائی۔ جب بندہ کسی مشکل میں ہو یا کوئی حاجت و ضرورت پیش آ جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک کر مانگنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک خاص نماز ہے جسے صلاۃ الحاجات کہا جاتا ہے۔ یا اللہ تو رحمان ہے، یا اللہ تو رحیم ہے، یا اللہ تو کریم ہے، یا اللہ میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ یا اللہ اے مشکل کشا میری حاجت پوری کر دے، اور میری حاجت بس اتنی ہے کہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ الحاجات کیا ہے؟ صلاۃ الحاجات کی فضیلت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجات کے کیا فائدے ہیں؟ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجات کس وقت پڑھنی چاہیے؟ محترم ناظرین، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ زندگی کے کسی موڑ پر بے بس ہو جائیں، ہر دروازہ بند محسوس ہو، کوئی راستہ سجائی نہ دے اور دل میں ایک ہی سوال گونج رہا ہو، اب کیا کروں؟ ایسے لمحات میں ہے کہ انسان بے چینی اور اضطراب کے سمندر میں ڈوبنے لگتا ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک خاص نماز ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی فریاد کو شرف قبولیت بخش سکتی ہے؟ جی ہاں، صلاۃ الحاجات وہ عبادت ہے جو دعا کو بلندیوں تک پہنچاتی ہے، وہ وسیلہ جو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے جو حاجت روائی، مشکلات کے حل اور مرادوں کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ یہ کیسے پڑھی جاتی ہے اور کیسے یہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ دنیا و آخرت میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ رزق کی تنگی، مشکلات کا طوفان، دعائیں بے اثر کیوں لگتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم اپنے خالق کے سامنے جھکنے سے کتراتے ہیں تو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ مومن اور کافر کے درمیان حد فاصلہ ہے۔ سرکار غوث پاک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو شخص 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ سوچے جب نماز ترک کرنے پر ایسی سخت وعید ہے تو پھر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ لوگ وظائف اور عملیات تو کرتے ہیں مگر نماز سے غفلت برتتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب تک آپ سچے پکے نمازی نہیں بنیں گے، کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی دعا کے فائدہ نہیں دیں گی۔ تو کیوں نہ آج ہی سچی توبہ کرے اور نماز کی پابندی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ یہی پہلا قدم ہے حقیقی کامیابی کی طرف۔ نماز کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا حکم زمین پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ اور عظیم الشان تحفہ ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے زمین پر نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی بلندیوں پر بلا کر عطا فرمایا، کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو نماز کے ذریعے کیا جائے کبھی ناکام نہیں ہوتا، کیونکہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ وہ ذریعہ ہے جو بندے کو براہ راست اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص نماز میں سجدے میں جا کر اپنے رب سے فریاد کرتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی دعا رد کر دی جائے۔ جو حاجات نماز کے ذریعے مانگی جائے وہ یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا پھر اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے، یا آخرت میں بہترین انعام کی صورت میں محفوظ کر دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ جب بندہ نماز کے ذریعے کوئی وظیفہ یا عمل کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی کامیابی کو روک نہیں سکتی۔ بس شرط یہی ہے کہ سچے دل سے نماز ادا کی جائے، اخلاص کے ساتھ مانگا جائے،
پھر دیکھیں کہ رحمتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کسی کام کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آخری لمحے میں وہ بگڑ جاتا ہے؟ کبھی کوئی ایسی حاجات دل میں ہوتی ہے جو پوری ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، یا پھر آپ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر نامعلوم رکاوٹیں راستہ روک لیتی ہیں۔ یہ سب پریشانیاں ہمیں بے چین کر دیتی ہے اور دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اسلام نے ان تمام مسائل کا ایک یقینی حل دیا ہے۔ صلاۃ الحاجات یہ وہ خاص عبادت ہے جو اللہ کے دربار میں آپ کی درخواست کو جلد از جلد شرف قبولیت بخشتی ہے۔ جب دنیا کے سارے دروازے بند نظر آئیں، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دے، تب صرف ایک ہی دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ کا دروازہ، اور اس دروازے پر سب سے مؤثر دستک صلاۃ الحاجات کے ذریعے دی جاتی ہے۔ صلاۃ الحاجات ایک خاص نماز ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص حاجت روائی کے لیے تعلیم فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی حاجت ہو تو وہ وضو کر کے خالص دل سے 2 یا 4 رکعت صلاۃ الحاجات ادا کرے اور پھر اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرے، وہ دعا رد نہیں کی جائے گی۔ یہ نماز اللہ سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بار بار کوشش کے باوجود کاروبار میں ترقی نہیں کر پاتے، اچھی نوکری نہیں ملتی، شادی میں رکاوٹیں آتی ہیں، قرض نہیں اترتا، گھر میں سکون نہیں ہوتا، لیکن جب وہ صلاۃ الحاجات کا مستقل عمل شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مشکل کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی ایسی ہی آزمائش سے گزر رہے ہیں تو آج ہی صلاۃ الحاجات پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ کس طرح رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ کو بس ایک کام کرنا ہے، پوری یقین، اخلاص اور توجہ کے ساتھ صلاۃ الحاجات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں کہ کیسے ناممکن ممکن بنتا ہے، کیسے روٹی ہوئی دعائیں پوری ہوتی ہے اور کیسے مشکلات آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ یہ نماز کے صرف حاجتوں کے تکمیل کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی سن لیتا ہے اور وہ کام جو کبھی مکمل نہیں ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جاتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے صلاۃ الحاجات کو آزمایا، بے شمار لوگوں نے اس کے کرشمات اپنے آنکھوں سے دیکھے، اور وہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں، یہ واقعی ایک معجزہ ہے۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی صلاۃ الحاجات کا عمل شروع کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کا اثر دیکھیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا جلدی قبول ہو اور آپ کی حاجات پوری ہو تو صلاۃ الحاجات کے لیے بہترین وقت وہ ہے جب اللہ کے دربار میں دعا کی قبولیت کے دروازے سب سے زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے، یعنی رات کے آخری پہر جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رب کائنات اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نظر فرما رہا ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں۔ اس وقت اگر کوئی شخص وضو کر کے صلاۃ الحاجات ادا کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ البتہ اگر تہجد کا وقت میسر نہ ہو تو صلاۃ الحاجات کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، دن میں، رات میں، یا جب بھی کوئی حاجت درپیش ہو، مگر بہتر یہی ہے کہ اسی نماز کے بعد یا خاموشی کے اوقات میں ادا کیا جائے تاکہ یکسوئی اور خلوص کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کی جا سکے۔ البتہ نماز فجر کے بعد، عین و زوال کے وقت اور مغرب سے پہلے نوافل ادا کرنا منع ہے۔
اس لیے ان اوقات میں صلاۃ الحاجات نہ پڑھی جائے۔ محترم ناظرین، ہم بات کر لیتے ہیں کہ صلاۃ الحاجات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی حاجات کے لیے یا آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کی نیت کرنی ہے۔ میں نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجات واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ تو اس طرح اپنی نیت کر لیں۔ آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ لینے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور پھر رکوع اور سجدہ کرنا۔ آپ کو ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کے سب سے مشہور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو 50 مرتبہ پڑھ لیں۔ یعنی اب اس نماز میں کل ملا کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور 160 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لیں۔ جب آپ صلاۃ الحاجات کی 2 رکعت ادا کر چکے تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے دربار میں اپنی حاجات پیش کرنی ہے، اور یہ عام دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ وہ دعا ہونی چاہیے جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، جس میں آنکھوں کی آنسو گواہی دے کہ آپ کی فریاد حقیقی ہے، جس میں دل کی سچائی اور اللہ پر کامل بھروسہ جھلکے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کرے، اپنی گناہوں کا اعتراف کرے، اللہ کے سامنے بالکل اس طرح جھک جائیں جیسے کوئی بے سہارا غلام اپنے آقا کے سامنے گر گراتا ہے، اپنے رب کو اس کے اسمائے حسنی کا واسطہ دے کر پکارے، اس کی رحمت، اس کی مغفرت، اس کی قدرت کا واسطہ دے کر دعا کرے۔ کہیں یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، میں بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، میرے لیے میرے مسئلے کا حل تیرے سوا کوئی نہیں، اے مشکل کشا میری حاجت پوری کر دے، میری دعاؤں کے شرف قبولیت عطا کر۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کی گریہ و زاری کو دیکھ کر اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ جب ناممکن راستے کھلنے لگتے ہیں، جب دروازے خود بخود کھٹکھٹانے لگتے ہیں اور بندہ خود حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے اس کی مشکلات پل بھر میں آسان ہو گئیں، جب آپ سچے دل سے دعا کریں گے، رو رو کر اللہ کے حضور التجا کریں گے، تو یقین رکھیں کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہونے لگے گا۔ شاید اسی لمحے آپ کو دل کی گہرائیوں میں ایک سکون محسوس ہو، شاید کسی ایسے ذریعے سے مدد آئے جہاں سے کبھی توقع نہ تھی، شاید آپ کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہونے لگیں اور وہ کام جو بار بار رکاوٹوں کا شکار ہو رہا تھا اچانک آسانی سے ہو جائے۔ یہ وہ معجزہ ہے جو ہر اس شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس نے مکمل یقین اور عاجزی کے ساتھ صلاۃ الحاجات ادا کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، اور جب بندہ اس کی بارگاہ میں جھک کر مانگتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آپ بس ایک بار آزما کر دیکھیں، اپنی مشکلات کو اللہ کے حوالے کر کے دیکھیں، اپنی دعاؤں کو نماز کے وسیلے سے اللہ تک پہنچائیں، پھر دیکھیں کہ آپ کی فریادیں کیسے پورا ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی ہر فریادیں پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔